آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ قدر کیا ہوتی ہے، کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قدر کیا ہوتی ہے، آپ اس کی قدر کیسے کر سکیں گے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت اور اس میں بنا کسی خود پر زور دیے عبادات کا مزہ لینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو جان تو لیں۔ جانے بغیر، دیکھے بغیر، سنے بغیر، محسوس کیے بغیر کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں نا۔ جب محبت ہی نہیں تو پھر زبردستی کا تعلق بھی نہیں بن سکتا۔ تو آئیے جانتے ہیں شب قدر کیا ہے، تاکہ آپ خود بخود اس کی طرف کھینچتے چلے جائیں۔ قدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں اندازہ یا پیمانہ۔ اور کسی بھی چیز کا اندازہ کیوں کیا جاتا ہے، کوئی بھی پیمائش کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ کسی اہم چیز کے لیے تیار کی جا رہی ہوتی ہے۔ قدر یعنی کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے مطابق بنا دینا۔ تو قدر کیا ہوئی؟ آپ کی تقدیر، میری تقدیر، دنیا کے تمام انسانوں کی تقدیر۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی تقدیروں کے اندازے دوبارہ سے قائم کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کو ہم سب کا اگلے سال کا سارا ریکارڈ تھما دیا جاتا ہے۔ ہمارے اگلے سال کی زندگی میں ہونے والی تمام آسائشوں کا ٹھیک اندازہ۔ تو آپ کو نہیں لگتا اس لمحے آپ کو اپنے اللہ کا بہت سارا شکر اور اس کی رحمت طلب کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں لگتا آپ کو اللہ کو اپنی ساری شارٹ کمنگز بتانے کی ضرورت ہے؟ آپ کو بہت ساری دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے؟ پتہ ہے، قدر قوت یعنی پاور کو بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی کسی چیز کو ایک خاص اندازے اور پیمانے کے مطابق ترتیب دے رہا ہو تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ اس کو کرنے کی طاقت اور پاور بھی رکھتا ہے۔ تبھی تو وہ اتنے پرفیکٹ طریقے سے اندازے مقرر کر رہا ہے۔ ہماری تقدیروں کو اللہ تعالیٰ پرفیکٹ طریقے سے سیٹ کرنے والا رب ہے، تبھی تو وہ القادر ہے، تبھی تو سارا اقتدار اسی کا ہے۔ بے شک اللہ قادر ہے، لیکن ہم یہاں شب قدر یعنی قدر والی رات کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس رات میں ہی اتنی پاور ہے کہ یہ آپ کے سارے بگڑے توازن پل بھر میں بیلنس کر سکتی ہے۔ اگر آپ بہت تھک گئے ہیں یا پھر اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے آپ سے عبادات ہی نہیں کی جا رہی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کبھی گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتے، آپ سے تو رمضان میں بھی گناہوں سے نہیں بچا جا رہا، تو ان آخری 10 راتوں میں جن میں سے 2 راتیں تو نکل گئی ہیں، جو باقی رہ گئی ہیں، آپ ان میں اٹھ کر تو دیکھیں، کچھ بھی نہ کریں، ایک قدم اٹھائیں صرف ان میں قیام کرنے کا۔ ان راتوں میں چھپی شب قدر میں اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کے سارے خراب ہوئے توازن ٹھیک کر دے گی۔ لیکن یہ میں نہیں، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورۃ القدر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں، اور تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے کل امر کے لیے سراسر سلامتی ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک۔ اس رات کی خاص بات یہی تو ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا تھا، اور قرآن کیا ہے؟ ہماری زندگیوں کو بیلنس میں لانے ہی کی تو ہدایت ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ خیر سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی آپ اپنی پوری زندگی میں بھی خیر جمع کر لیں، یہ تب بھی اس سے بہتر ہے۔ یہ خیر ہی خیر سے بھری ہوئی ہے، یعنی اس رات تو اللہ کسی سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اس رات تو اللہ زمین پر اتنے فرشتے اتار دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے ذروں سے بھی زیادہ فرشتے ہو جاتے ہیں۔ تو سوچیں، جب ہر طرف اتنا نور ہی نور ہوگا کہ زمین کا ایک ذرہ بھی نور سے خالی نہیں بچتا، تو پھر آپ کیسے اس سے محروم رہ سکیں گے؟ پتہ ہے آپ کو، اس رات جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں، وہی جبرائیل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے قرآن لے کر، قرآن سکھانے۔ وہی جبرائیل اب بھی آتے ہیں اسی زمین پر، آپ کی زندگی میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رات واقعی ہی بہت بڑی قدر والی رات ہے۔ آپ اس میں قیام تو کر کے دیکھیں، یہ رات آپ کی زندگی بدل دے گی بنا آپ کی انرجی استعمال میں لائے۔ اس رات میں اتنی انرجی ہے کہ آپ اس سے بچ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ خود آپ کو خود میں سمو لے گی، یہ آپ کو سکون سے بھر دے گی، ایک عجیب سا سکون۔ یہ خود ہی آپ کو بدل دے گی، آپ کی زندگی
آپ کی تقدیر بدل دے گی یہ رات، بس اب آپ ان راتوں کو جو باقی رہ گئی ہیں انہیں ضائع نہ ہونے دیں، ان سے خوب فائدہ اٹھا لیں بہت سارا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا۔